اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کسی بھی انسان کو چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اچھی پوسٹ پر ہے یا کہ اس کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں نہ رہے تو اب کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس پر ہر شخص کا ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہر شخص اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس دنیا سے جانے کے بعد ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو متعدد جگہ بیان کیا ہے۔ تو افسوس یہ نہیں کہ یہ حقیقت ہے، افسوس یہ ہے کہ یہ ایک یقینی جو چیز ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، قبر میں ہر شخص کو جانا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے تیاری کے بارے میں کبھی لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اس دنیا میں ہر ایک کو اس کا بدلہ پورا نہیں ملتا ہے۔ پورا بدلہ کب ملے گا؟ وہ قیامت میں ملے گا، قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو، مرنا نہیں چاہتے، ملاقیکم۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ لقا، ملاقات، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ ایک ملاقات وہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، فلاں جگہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن عربی میں جو لقا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اچانک مل گئے۔ تو گویا موت کے لیے تم کوئی پلان بناؤ یا نہ بناؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت کو اپنے وقت پر آنا ہے، اور ایسے وقت میں آنا ہے تمہیں اس کا خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ایسی حقیقت رکھی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کم ہی کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ موت اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دنیا کے مرحلے سے اس ناحیے سے مختلف ہے کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ضرور ہوا کرتا ہے، کم یا زیادہ ضرور ہوا کرتا ہے، یا کم سے کم اپنی زبان سے تو لوگ ساتھ ہونے کا وعدہ کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن موت اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، کسی کے کام آنے والا، حتیٰ کہ عزیز سے عزیز انسان، ماں اپنے بیٹے کو نہیں، شوہر اپنی بیوی کو نہیں،
بیوی اپنے شوہر کو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. یعنی ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کر لو، اور جس سے روک دیا ہے اس سے دور ہو جاؤ. یہ اللہ سے ڈرنے کا معنی ہے. جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے. وَاخْشَوْا يَوْمًا، اور اس دن سے خوف کھاؤ. وہ کون سا دن ہے؟ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کسی کام آئے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کسی کام آئے گا. یہ قرآن مجید سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، خوف کرو، تیاری کرو اس دن کے لیے. لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کسی کام آئے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کسی کام آئے گا. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. تو ساتھیوں، یہ وہ حقیقت ہے، موت اور موت کے بعد قبر میں جانا. ایک بات اور واضح کر دوں، انسان اس دنیا میں بسا اوقات بڑی پریشانیاں جھیلتا ہے، بڑی مصیبتیں اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات انسان کو آگ پر لٹا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا. یہاں تک کہ بسا اوقات انسان کو اس کے ایک ایک عضو کاٹے جاتے ہیں، پھر کہیں اس کی جان، اس کا گلا کاٹا جاتا ہے. ساتھیوں، یہ کیسی مصیبت ہے جو انسان کے سوچ رہے تھے انسان کی روح کانپ جاتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا موت کی مصیبت اور موت کی سختی جو ہے دنیا میں پیش آنے والی ہر مصیبت سے بڑی ہے، ہر مصیبت سے بڑی ہے موت کی سختی جو ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے بڑے عجیب و غریب واقعات بیان کیے. بلکہ بسا اوقات یہ تھا کہ بنو اسرائیل، بلکہ اس سے پہلے کے لوگ ملک الموت کو دیکھتے تھے. ہم لوگ تو دیکھتے نہیں، لیکن وہ لوگ دیکھتے تھے. تو وہاں کے کچھ آدمی بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے. ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مردے کو نکال دے جو ہم لوگوں سے یہ بتا دے کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ موت کی سختی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کہ کوئی بتاتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی، نہیں. چنانچہ ان لوگوں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی. دعا کے بعد ایک قبر پھٹتی ہے اور ایک مٹی میں لٹا انسان باہر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندو، تمہیں کیا پڑی تھی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے مجھے باہر نکال دیا؟ کہا اللہ کی قسم 100 سال ہو گئے ہیں ہمیں مرے ہوئے. کتنا؟ 100 سال ہو گئے ہیں، اور موت کی جو کڑواہٹ ہے وہ آج کہیں جا کر کے ختم ہوئی ہے، اور تم نے دعا کر دی، پھر ہم باہر آ گئے. برائے مہربانی اللہ سے دعا کرو کہ میں فوراً ویسے ہی واپس کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ موت کی سختی کیا ہے، اور موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں
وہ اس سے بھی سخت ہیں. جتنے مرحلے آتے جائیں گے، موت کے بعد قبر کا ہے، قبر کے بعد حشر میں اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے، حشر میں اٹھائے جانے کے بعد سوال حساب کا مرحلہ ہے، حساب کے بعد سب سے سخت مرحلہ پرصراط پر سے گزرنے کا ہے. پرصراط پر سے گزرنے کے بعد اگر اللہ تعالی نے رحم نہیں کیا تو جہنم میں جانے کا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. تو جتنے مرحلے ہیں یہ، وہ آگے والے اپنے تمام پچھلے مرحلوں کو بھلا دیں گے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ لوگ سامنے رکھیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جہنمی کو جو دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، مالدار گھر میں پیدا ہوا، آرام کی زندگی بسر کی، اسے چھینک بھی آ گئی تو ڈاکٹر دوڑ پڑے کہ ہاں بھائی کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈالو نہیں، بس جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے نکال لو. بس کتنی دیر لگے گی ساتھیوں؟ 1 منٹ، آدھا منٹ، چند سیکنڈ لگیں گے. اسے جہنم میں ڈالو نہیں، صرف ایک غوطہ دے کر کے نکال دو. اور جب نکال کر کے اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا، هل رأيت نعیم هل رأيت خیرا قط هل مر بك نعیم قط. اے میرے بندے تو نے کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ تمہیں کبھی آرام پایا ہے؟ تیرے اوپر کہیں نعمتیں آئی ہیں؟ کہے گا اللہ کی قسم کھا کر کہے گا آج تک ہم نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی جہنم کا ایک غوطہ جو ہے اس کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت کی سختی وہ ہے جو اپنے سے پہلے کے تمام سختیوں کو بھلا دے گی. اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے ساتھیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم نے علامہ البانی کی صحیحہ میں پڑھا ہے، ابھی میرے ذہن نہیں کہاں سے علامہ البانی نقل کیا ہے کہ موت کی سختی جو ہے اپنے سے پہلے یہ پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی کہ اپنے پہلے تمام تکلیفوں کو بھلا دے گی. اور اس کے بعد کے جو مرحلے ہوں گے وہ تمام مرحلے اس سے کیا ہوں گے؟ سخت اور مشکل کن ہوں گے. ساتھیوں، اس تمہید کا، اس مقدمے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور قبر سے متعلق ایک لمبی حدیث رکھنا چاہتا ہوں. کوئی تقریر آج نہیں، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ کا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہے، کس طرف آپ کا شمار ہو رہا ہے. ذرا سوچیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اوپر، وہ حدیث بڑی لمبی ہے، اسی لیے صرف ایک ہی حدیث پر آج ہم کا اس کو پڑھ کر کے اگر کچھ ہوا تو تھوڑی سی وضاحت کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے آج اس مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر تمام کتابوں سے جمع کر کے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، مستدرک حاکم ہے، بہت سی کتابوں کو سے اس حدیث کو جمع کیا ہے اور ایک سلسلے میں بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ایک انصاری کے جنازے میں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. کہاں سے؟ مسجد نبوی تھی جہاں پر بقی ہے، مسجد نبوی اور بقی کے درمیان میں وہاں پر مصلی تھا جہاں جنازہ پڑھا جایا کرتا تھا. اب وہاں سے جنازہ پڑھ کے نکلے اور بقی لے کر کے گئے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی. ابھی لحد ہے، لحد کس قبر کو کہتے ہیں؟ وہ قبر جو بگلی ہوتی اس کو لحد کہتے ہیں. دو قبر ہوتی ہے نا، ایک قبر صندوق نما ہوتی ہے،
جو ایسے گڑھا ہوتا ہے، اور ایک قبر صندوق نما بنانے کے بعد بغل میں کیا ہے اس کو اندر، اس کو لحد کہتے ہیں، بغلی قبر۔ تو ابھی قبر تیار نہیں تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف ہو کر کے وہیں پر قبرستان میں بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور اس قدر خاموشی سے بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ ہمارے سروں پر، ظاہر بات اللہ کے رسول مسجد تھی، کچھ بول نہیں رہے تھے، ایسا کہ چڑیاں ہمارے سروں پر بیٹھی ہے، خاموش ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بھی خاموش تھے۔ آج کل کی طرح نہیں ساتھیوں کہ ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دل پتھر سے بھی سخت ہے، کہ آپ بھی ملاحظہ کریں گے، ہم بھی ملاحظہ کرتے ہیں، قبرستان میں وہ جس کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے وہ تو افسوس، باقی سارے لوگ دنیا کی باتوں مشغول رہا کرتے، حتیٰ کہ کتنے لوگوں کو ہنستے ہوئے ہم قبرستان میں دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب دل جو ہے اتنا مر چکا ہے، اتنا مر چکا ہے کہ ان کے سامنے اس جگہ کی کوئی اہمیت، حالانکہ اس جگہ وہ جگہ ہے یہاں پر آ کر کے انسان کو رونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی، آپ زمین کو اس سے کورید رہے تھے، جیسے ہوتا انسان بیٹھے رہتا ہے تو زمین کو ایسے کھودتا رہتا ہے۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار نگاہ اوپر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور پھر نیچے کی طرف کیا، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور دنیا کے تمام عذاب سے سخت ہے، جیسا کہ ابھی اس کی ایک جھلک آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خود بھی 3 مرتبہ فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ساتھیوں، میں ہر جملے پر رک کر کے موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اگر قبرستان میں جائیں تو کیا کریں؟ قبر کے عذاب سے اللہ کی تعالیٰ کی پناہ چاہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تو ہم پناہ مانگنے کے، لیکن سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ دے۔ کیوں؟ یہ ہماری لا علمی ہے، جہالت ہے، اور دل ہمارا مر چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے ہمارا دل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اے لوگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر آپ نے خود 3 بار، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی تفصیل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف سدھارتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی جب انسان کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ اگر مومن بندہ ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کے پاس جنت، وہ فرشتے کا چہرہ نہایت ہی روشن رہا کرتا ہے، خوبصورت سا چہرہ، گویا کہ سورج ہے، اور ان کے پاس جنت کا لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ایسا ہی بنائے۔ جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور فرشتے 1-2 نہیں ہوتے۔ آپ اگر اپنے گھر والوں کے نزدیک محبوب ہیں تو یہ بتائیے، ایئرپورٹ پر ہے یا اسٹیشن پر ہے، آپ کو ایک آدمی کوئی لینے آتا ہے کہ کوئی نہیں لینے آتا؟ جی، کہ جتنے لوگ گھر کے 2 4 6 ہے نا رشتے دار آتے ہیں نا، اور جو جتنا ہی عظیم ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کو اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر ملیں گے۔ تو اب مومن بندے کی روح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، چہرہ بالکل روشن ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ جنت کا کفن ہے اور جنت کی خوشبو ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک صف باندھ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آخر میں ملک الموت تشریف لے آتے ہیں، ملک الموت تشریف لے آتے ہیں،
اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ اور مطمئن روح، اے پاکیزہ اور مطمئن روح، اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کی طرف آ جا، نکل آؤ، اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی بخشیں تیرا استقبال کر رہی ہیں، تو آ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ جانتے ہیں نا، وہ چمڑے کا جو برتن ہوا جسے پانی رکھتے تھے، مشک ہمارے ہاں بولتے ہیں نا، رہتے تھے، اور اس سے پانی کتنی آسانی سے گرتا ہے نا، آسانی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نکلتی ہے وہ روح گویا کی مشکیزے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ جب روح نکل آتی ہے تو ملک الموت اسے بڑے احترام سے لیتے ہیں، بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ روح باہر آتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہیں اور آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس روح کے اوپر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ اس روح کو خیر سے رکھ، اور اس کے استقبال کے لیے تمام آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر جو فرشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک روح کو ہمارے پاس سے گزار، اے اللہ اس پاک روح کو ہمارے پاس سے گزار دے۔ جیسے ہی ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرے فرشتے جلدی سے اس روح کو اپنے پاس لے کر کے اس کفن میں کیا کرتے ہیں، جنت میں لائے ہوئے کفن میں رکھ لیتے ہیں، اور اسی خوشبو کے اندر رکھ لیتے ہیں پلک جھپکنے تک۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے جلدی سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روح سے دنیا کی بہترین مشک کی خوشبو نکلتی ہے۔ پھر جب فرشتے لے کر اسے اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ اتنی پیاری روح کس کی ہے جس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، خوشبو کے لبکے نکل رہے ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ تو دنیا میں جتنے بہترین نام اس کا لیا جاتا تھا، حضرت مولانا صاحب، فلاں بزرگ، ان کے بہترین نام سے جو پکارا جاتا تھا وہ نام لے کر فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ کیا ہے یہ؟ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اب جب اس آسمان تک پہنچے تو اس آسمان کے جتنا مقرب اور فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر بھی فرشتہ جو ہو، دروازے پر جو فرشتہ رہتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ کس کی روح ہے، اتنی پاکیزہ روح، اتنی خوشبو نکل رہی، کس کی روح ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں صاحب کی روح ہے۔ اور اب نیچے والے فرشتے وہیں پر رک جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر فرشتے کو اللہ نے حد بندی کر دی کہ اس سے اوپر تم نہیں جا سکتے ہو، اس سے اوپر تم نہیں جا سکتے ہو، ہر ایک کی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، یہ میرا بندہ ہے، اس میرے بندے کا نام کہاں لکھ دو؟ اب علیین میں لکھ دو، ان نیک لوگوں کے دفتر میں، اس نیک لوگوں کے ساتھ یہ نام لکھ دو جن کا نام ایک مبارک پیارے دفتر کے اندر لکھا ہوا، جیسے قرآن مجید میں ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ کلا، تم لوگ جیسے سمجھتے ہو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کہاں لکھی جاتی ہے؟ علیین میں ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی پاکیزہ روح کو وہاں پر لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی روح کو واپس کر دو زمین کی طرف۔ نام کہاں لکھ دیا گیا؟ جی علیین میں، اور روح کو زمین کی طرف واپس کر دی جائے۔ اور ان سے اس لیے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے دوبارہ۔ اس لیے ہر انسان کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ زمین ہی میں دفن ہوتا ہے، اور دوبارہ یہیں سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں رک کر کے کہہ دوں کہ دیکھیے، نیک لوگوں کی جو روح ہے ان کے مقام کے لحاظ سے اللہ نے ان کا مقام الگ الگ رکھا ہے۔ تو اصل جو ان کی روح ہوتی ہے اس جگہ پر ہے، البتہ اس کا تعلق جسم سے، قبر سے میں ہے جو جوڑ دیا جاتا ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے ان کی روح سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص دربار میں ہیں وہ لوگ۔ ان کے بعد شہداء کی روحیں ہیں۔ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ سبز چڑیوں کے قالب میں کر دیا ہے، اور وہ اصل ان کا ٹھکانہ تو عرش کے نیچے جو قندیلیں ایسے لگی ہیں اس میں ہے۔ اس کے بعد انہیں اختیار ہے جنت میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ تیسری روح مسلمان نیک لوگوں کی ہے، ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبز چڑیے کے جسم دے کر کے قالب میں کر کے جنت کے ایک درخت سے اللہ نے لٹکا دیا ہے۔ شہداء کی روح آتی جاتی ہے لیکن ان کی روح کو آنے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ جو بچے ہیں، نابالغ بچے جو فوت ہوئے ہیں، ان کی روح اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے کر دیتا ہے۔ جنت میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں، ان کی نگرانی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل روح کا مسکن وہاں ہے، لیکن روح کا ایک تعلق کیا ہے؟ جوڑ دیا جاتا ہے زمین میں جہاں پر قبر ہے، اس کی لاش ہے، اور جو عذاب یا نعمتیں ملتی ہیں جسم کو بھی ملتی ہیں اور روح کو بھی ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ابھی یہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے، یا اتنی ہی دور گئے رہتے ہیں کہ ابھی جوتوں کی آواز سنی جا سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جن کا لہجہ سخت ہوتا ہے اور جن کا انداز بڑا ڈراؤنا ہوا کرتا ہے۔ جب بندے کے پاس آنا چاہتے ہیں تو بندے کی نماز ان کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں آ جایا کرتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں آ جاتی ہے، اور دوسرے نیک اعمال اس کے پیر کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے اس ڈراؤنی شکل میں اور گرجنے کی انداز میں جب آنا چاہتے ہیں تو نماز کہتی بس رک جاؤ، دور ہی رکو۔ دائیں سے آنا چاہے روزہ کہتا ہے نہیں بھائی یہاں ہی رک جاؤ، زکوٰۃ کہتی ادھر سے رک جاؤ، آگے نہیں جانا ہے۔ پیر کے پاس سے دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں وہیں پر رک جاؤ، آگے ہمارا اہتمام یہ دنیا میں کرتا تھا، لہذا ہم آخرت میں قبر میں بھی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ میں تفصیل نہیں لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کو بھی یہ چیزیں ملیں تو ان چیزوں کا آپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی آدمی قبر میں آرام نہیں پائے گا، زکوٰۃ نہ دے کر کے، روزے کا اہتمام نہ کر کے کوئی آدمی، نیکیاں نہ کر کے کوئی آدمی قبر میں فرشتوں کی جھڑک سے بچے گا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آ کر کے جھنجھوڑتے ہیں اسے
یہ آخری آزمائش ہے جو بندے کو لاحق ہوتی، اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم ادھر سے آنا چاہے گھبرایا نہیں، ادھر سے نہیں گھبرایا، پکڑنا چاہے گھبرایا نہیں، تب بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کیا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ ایک شخص تمہارے طرف نبی بنا کے بھیجا کہ اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تم یہ کہہ رہے ہو ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہمارے رب نے ایک کتاب نازل کی تھی۔ ہمارے رب نے، وہ کون سی کتاب ہے؟ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ قرآن؟ ذرا سوچیں آپ، کتنا پڑھتے ہیں؟ جی قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نا جی، تو پڑھیے کتاب کو، یہ اس کتاب کو کم سے کم روزانہ کچھ نہ کچھ تو پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ 2 ہی صفحہ 3 ہی صفحہ ہو، پڑھیے تو نہیں کم سے کم؟ تو آپ سب بیان فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آخر تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف نبی پر ایک کتاب نازل کی تھی، ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے، اس لیے آج ہمیں یہ توفیق مل جا رہی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس لیے ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یہ اللہ تعالی ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ جہاں جنت بنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اس کے لیے جنت کا لباس بھیجو اور جنت کا لباس اسے پہنا دو۔ اسے چنانچہ اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی رہتی، اتنے کشادہ اس کی قبر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کی اس کے پاس خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو جلدی کرو، جلدی کرو، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اس لیے کہ وہ دیکھے گا جب قبر میں ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو جنت کی نعمتیں ہمیں، اور جب دیکھے گا جنت اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اس سے جو ہوا آ رہی وہ ہوا اتنی پیاری ہے، اس سے جو خوشبو آ رہی اتنی عمدہ ہے، تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ، لیکن فرشتے اس سے کہیں گے کہ نہیں نہیں، سو تمہیں سونے کا وقت ہے، ابھی یہی ہوگا کہ وہ کیا دیکھے گا کہ ایک بڑے خوبصورت چہرے والا چہرہ اس کا مسکرا رہا ہے، چمک رہا ہے چہرہ، اور اس سے خوشبو آ رہی ہے، اور چلا آ رہا ہے اس کے پاس، چلا آ رہا ہے اس کے پاس، چلا آ رہا ہے اس کے پاس قبر میں۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے، نہیں، وہ آنے والا کہے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی مہربانیوں کی خوشخبری تم سن لو۔ تو وہ کہے گا مومن بندہ کہ تمہارا چہرہ لگ رہا ہے کہ تم کوئی اچھی ہی بات بتانے ہمیں آؤ گے، تمہارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر ہمیں سناؤ گے، لیکن یہ تو بتاؤ تم ہو کون، یہاں پر کون آ رہا ہے میرے پاس؟ تو وہ شخص کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو تو نیک عمل کرتا تھا میں وہی ہوں،
ساتھیوں آپ جانتے ہیں نا، صحیح بخاری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں انسان 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے، یا 3 چیزوں کا ساتھ کرتا ہے. 3 دوست ہیں اس کے، انسان کے 3 دوست ہیں. اس سے پہلے حدیث بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، ہے نا؟ وہ 3 دوست کون کون سے ہیں جی؟ کون کون سے ہیں؟ بھول گئے آپ لوگ؟ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. ہاں اسی کون سے ہیں؟ ہاں، مال، اولاد اور رشتہ دار اور عمل. یہ 3 انسان کی بات ہے. مال اور اولاد اور رشتہ دار اور عمل. سب سے پہلے اس کا مال ساتھ چھوڑتا ہے. کسی کے مال کو قبر میں اس کے ساتھ جاتے دیکھے ہیں جی؟ حالانکہ انسان اس دنیا میں سزا محبت کس سے کرتا ہے؟ مال سے کہ اولاد سے؟ غلط، بالکل غلط ہے. سب سے زیادہ محبت انسان کس سے کرتا ہے؟ مال سے. اسی لیے مال کے لیے اپنے بیٹے سے بھی اختلاف کر لیتا ہے، لڑائی کرتا ہی نہیں بیٹے سے. بیٹے کو اگر اس نے گھر بھیجا، وہ یہاں رہتا ہے، آپ نے بیٹا اپنے بیٹے کو بھیجا 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ ٹکا. آپ نے کہا دیکھو حفاظت سے رکھنا، اس نے خرچ کر دیا، تو آپ اس سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اس کو ماریں گے بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بیٹے سے کم محبت ہے، مال سے زیادہ ہے. تو انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ مال سے. لہذا جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو سب سے پہلے کون ساتھ چھوڑتا ہے جی؟ اگر آپ قیمتی گھڑی پہنے، وہ بھی بچے آپ کے نکال لیں گے کہ چھوڑے جانے دیں گے. کوئی عورت ہے اگر انگوٹھی پہنی ہے، چاہے سونے کی نہ ہو، چاندی ہی کی ہے کیوں نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ اگر اچھے دھات کی ہے، اگر چاندی سونے کی نہیں بھی ہے تو پھر جانے دے گا اس کو نکال کر کے لاؤ، یہیں چھوڑ کر کے جاؤ، کچھ نہیں لے کے جانا آیا. اور رشتہ دار، اولاد اور دوست لوگ کہاں تک جاتے ہیں جی؟ قبرستان تک. قبر میں کوئی لیٹتا ہے کسی کے ساتھ جی؟ حالانکہ مشکل گھڑی کہاں آ رہی ہے جی؟ قبر میں آ رہی ہے نا. کوئی وہاں ساتھ دینے جاتا ہے جی؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. اور اس کے ساتھ قبر میں کون جاتا ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے بس، اور کوئی نہیں جاتا. حالانکہ عمل کا اہتمام انسان سب سے کم کرتا ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو دیکھا کہ ماں باپ بھی بیٹھے رو رہے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی رو رہے ہیں. تو انہوں نے ماں باپ سے کہا کہ ابو کیوں رو رہے ہیں؟ ہر ایک کو مرنا ہے. امی کیوں رو رہی ہیں؟ ہر ایک کو مرنا ہے. تو کہیں گے بیٹے اب ہمارے بڑھاپے کا وقت ہے، اب ہماری کمزوری کا وقت ہے، تمہارا ہی ایک سہارا تھا کہ بڑھاپے میں کام آؤ گے، چلے جاؤ گے، اب ہم کیا کریں گے؟ کہا کہ اچھا. بیوی سے پوچھا آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں باپ کا تو یہ ہے، تم تو جوان ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ ابھی پوچھنے کی بات ہے، ہمارا سہارا، میرا سہاگ لٹ جا رہا ہے، آج میرا سہارا چلا جا رہا ہے، میں کس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے اور میرے بچوں کو، چھوٹوں کو؟ ایسے بچوں سے پوچھتا ہے بیٹے تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ ابو جان ابھی تو ہمارے پیر پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ہم لوگ معصوم ہیں، آپ بھی ہمارا ایک سہارا تھے کھلانے پلانے کے. تو کیا کہتا ہے وہ بوڑھا، وہ نیک بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے کہ میرا کیا ہلاک ہونے والا ہے. قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، میرے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے. سب اپنے فائدے کے لیے رو رہے ہو، گویا کہ میرے لیے کوئی نہیں رو رہا. تو ساتھیو یہ چیز ہے. تو اس کا نیک عمل جب آئے گا تو پوچھے گا کہ آخر تم کون ہو؟ تو جب وہ بتائے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ جواب دے گا کہ نیک عمل بخدا تو اتنا ہی میں جانتا ہوں کہ بہت ہی نیک عمل کرنے والا تھا، نیکی کی طرف رغبت کرنے والا تھا، تو دوزخ کے کام سے بچنے والا تھا، جنت کا کام کرنے والا تھا، لہذا تجھے خوشخبری ہو اب میں یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں
اور حشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تجھے لے جا کر کے جنت تک پہنچا دوں گا، حتیٰ کہ پوری رات پر پھر بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ جلدی قیامت قائم ہو، اے اللہ جلدی قیامت قائم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا؟ فرشتے کہیں گے سب سو جاؤ، تم اب سونے کا وقت ہے۔ تو ساتھیو یہ تو ان لوگوں کی روح ہے جو نیک لوگوں کی ہے۔ کن کی روح ہے یہ؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا لمبی حدیث ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اور جب کافر و بدکار کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، صرف کافر نہیں کہا، کیا کہا آپ نے؟ بدکار، یعنی اگرچہ مومن بنا ہوا ہے لیکن نیک عمل، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے، البتہ ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، جی ہے کہ نہیں؟ درس میں آنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن ابھی کرکٹ میچ ہونے لگے تو بغیر بلائے کہ بلانا پڑتا ہے وہاں، جی یہاں تو مولوی صاحب بلا کے نیک بات بھی سناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہاں پانی بھی نہیں ملتا، کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے، دھوپ بھی لگتی ہے، اور سب کچھ اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم جہاں رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جب کافر بدکار کے اس دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت طرف سدھارنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھیوں محفوظ رکھیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ کریں بھی، آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس موقف سے، اس حالت سے آپ کو ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ تو آسمان سے اس کے پاس بڑے سخت طاقتور فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، اور جو اکیلے نہیں بلکہ تا حد نگاہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک پولیس نہیں جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک ہی پولیس نہیں جاتی ہے، آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے گوشت کی نوکدار سیخ بھیگی اون میں لگا دیا جائے۔ ذرا سوچئے، اون بھیگا ہو، اس میں یہ سیخیں ہو، تو اس کو نکالنے میں دیکھیے کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ ایسے ہی اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی وجہ سے رگیں اور اس کے پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کے اوپر کے جتنے فرشتے ہیں اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ اس کے بعد یہی نہیں، اس کے اوپر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کے لیے کھلا نہیں رہتا، اور ہر دروازے کا جو نگراں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ خبیث روح ہمارے پاس سے نہ گزاریے گا، اس خبیث روح کو ہمارے طرف سے راستہ نہ دیجیے گا۔ چنانچہ ملک الموت جیسے اسے نکالتے ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر کے اسے ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں، اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر کے اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح، یہ بدبخت روح کس کی ہے؟ فرشتے دنیا میں اس کا برا نام لے کر کے، جو گالی سمجھی جاتی تھی، برے نام سے جو یاد کیا جاتا تھا، برے نام لے کر کہیں گے یہ فلاں ابن فلاں نالائق کی روح ہے، فلاں ابن فلاں کی روح ہے،
اور جب آگے لے کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا ہے. نیک روحوں کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا. جب کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے، درخواست کی جاتی ہے، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، تو ایسے ہی موقع سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے آیت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط. سورہ اعراف کی آیت ہے نا قاری صاحب. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی میں داخل ہو جائے. بھلا بتائیے یہ ممکن ہے کہ اونٹ سوئی میں داخل ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جس طریقے سے اونٹ سوئی میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، ایسے ہی ان بدبختوں کے لیے نہ آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا تھا میرے بندے کی روح کو. کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ میرے بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو. اور یہاں کہے گا اس کے، یہ نہیں کہ اپنا بندہ نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ ہی کا بندہ ہے وہ. لیکن جیسے آدمی ناراض کہتا ہے کوئی میرا بیٹا تھوڑی ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی روح کو تم لوگ سجین میں لکھ دو. سجین ساتھیوں، سجن کے معنی ہوتا ہے عربی میں جیل کے. سجین وہ جیل ہے جس میں لمبی مدت کے لیے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. اور قرآن کے اندر سجین بول کر کے وہ نامہ اعمال مراد لیا گیا ہے جس میں برے لوگوں کی روحوں کے نام، جیسے نیک لوگوں کی اس میں لکھی جاتی ہے علیین میں، ایسے برے لوگوں کی کا نامہ اعمال کون ہے؟ سجین ہے، ان کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نام کو سجین کے اندر لکھ دو. اور جو سب سے نچلی زمین میں ہوتا ہے پھر فرماتا ہے کہ اس کے روح کو واپس لوٹا دو. آسمان کے دروازے نہیں، اس کی روح کو واپس لوٹا دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور وہیں پر بھیجو، اس لیے کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی ہی میں لوٹائیں گے، پھر یہیں سے اٹھائیں گے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے اوپر پٹک دیا جائے گا، زور سے پھینکا جائے گا. اور جب یہ ہوگا تب اس کے بعد ابھی اس کے ساتھی واپس ہوتے رہتے ہیں، ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا رہتا ہے کہ اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں، مزاج کے سخت، اور اسے جھجھوڑ کر بیٹھاتے ہیں. کیوں؟ سر کے پاس نہ نماز ہے، دائیں طرف نہ روزہ ہے، بائیں طرف نہ زکوٰۃ ہے، پیر کے پاس نہ کوئی نیک عمل ہے. فرشتوں کے آنے کی کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے. اب وہ گھبرا جاتا ہے، پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا ارے 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 مجھے تو نہیں معلوم ہے. پریشانی کے عالم میں یہ نہ سمجھیے کہ مجھے تو معلوم ہے کیا کہا جائے گا، کیا جواب دیں گے. لیکن میں مثال دیتا ہوں کہ اگر پہلی بار کسی انسان کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ تو یاد ہے نا، لیکن سورہ فاتحہ بھول جایا کرتا ہے. اگر پہلی بار کھڑا کر دیا جائے، ورنہ ویسے کسی کو وہاں جو ہے کل اسی مصلی پہ کھڑا کر دوں میں، اگر سورہ فاتحہ پوری پڑھ جائے تو میں جانوں، اگر اس کے پیر کانپنے لگیں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب تک اللہ کی طرف سے ثابت قدمی نہ ملے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ساتھیوں، میرے ایک خاص ملنے والے ہیں اور میری بڑی قدر کرتے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، دلی میں رہا کرتے تھے، قطر ایمبیسی میں وہ کام کرتے تھے.
وہ الہ آباد وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے کوئی امتحان دینا چاہے، بتا رہا ہوں ذرا دیکھیں، امتحان دینا چاہے، ماشاءاللہ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی بڑی اچھی بنا کر کے رکھتے ہیں، چاہے ان کے جیب میں ایک بھی پیسہ نہ ہو، لیکن دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو شیروانی پہنے ہیں اور علی گڑھ اسٹیشن پر اترے، شام ہو گئی تھی، مغرب کے بعد، باہر جا کر کے ایک رکشے والے سے کہتے ہیں، اے رکشے والے مجھے حبیب حال جانا ہے، بڑا مشہور علی گڑھ یونیورسٹی بڑا مشہور حال تھا، حبیب حال جانا ہے۔ رکشے والے نے کہا کہ ہاں بابو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، بتا رہا ہے بالکل پرسنالٹی اچھی تھی، لیکن اب 2-3 بار جا چکے تھے، لیکن آدمی جب اپنے بھروسے نہیں رہتا جلدی راستہ اس کو، اب رکشے والا لے کر کے چلا، ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ رکشے والا غلط راستے پر جا رہا ہے۔ رکشے والے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ ارے بابو میں آپ کو سیدھے راستے سے پہنچا دے رہا ہوں۔ رکشے والے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اب شہر سے باہر لے کے چلا گیا جہاں پر کوئی آبادی نہیں۔ کہا کہ مجھے خطرہ ہوا۔ ہم نے کہا رکشے والے کہاں جا رہے ہو؟ میں ان دنوں دلی سے اپنے گھر آیا ہوا تھا، جب میں گیا تو مجھے بتانے لگے کہ اللہ نے میری قسمت اچھی رکھی، ورنہ آج ہماری ملاقات آج آپ سے نہیں ہوتی۔ کہا کہ اس راستے پہ جا رہا ہے یا مجھے ڈر ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بابو میں آپ کو پہنچا دے رہا ہوں، میں پہنچا دے رہا ہوں۔ کہا ابھی تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے کہ روڈ کے کنارے سے اندھیرے میں آواز آتی ہے، رکشے والے روکو۔ کہا اب تو میں گھبرا گیا کہ اب تو خطرہ ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ کہا اتنا گھبرا گیا، پولیس والا نیچے سے آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے نیچے اترو۔ میں اترا نیچے، کہا کہ میری گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، جبکہ میں جانتا ہوں بڑا دلیر آدمی ہے وہ۔ گھبراہٹ کا عالم ہے کہ پولیس والا مجھ سے انگلش میں پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ علی گڑھ سے آ رہا ہوں۔ اللہ کا بندہ تم علی گڑھ میں ہو، آ کہاں سے رہے ہو؟ علی گڑھ سے آ رہا ہوں۔ یعنی یہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، دلی ان کے پاس نہیں نکل رہا ہے۔ یہ ہے گھبراہٹ کا عالم دنیا میں ساتھیوں۔ پھر پولیس نے انہیں ڈھارس بتائی کہ دیکھو صحیح بتاؤ، یہ جو ہے رکشے والا میں اس کی حجامت بناتا ہوں، یہ تمہیں جو ہے گمنام میں لے جا رہا جہاں بھی قتل کر دیتا تم کو، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے لوٹ دیتا۔ پھر اس کے بعد مارا 2-4 ڈنڈے پولیس والے رکشے والے کو اور کہا لے کر کے واپس جاؤ، پہنچاؤ اس کو، اور کہا اس کو پیسے نہیں دینا آپ اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گھبراہٹ کا یہ عالم ہے ساتھیوں، تو وہاں جہاں کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، اکیلے ہوں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں گھبراہٹ کیا عالم ہو، ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ ہم سے جواب نہیں بنے گا۔ تو اس شخص سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا پریشانی کی حالت میں ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں کیا ہے۔ جب پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری طرف جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا ان کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے، یاد ہے کیا ان کا نام تھا۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہا کرتا تھا، لوگ پڑھتے تھے لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے بدبخت کہیں کہ لا دریتا ولا تلوتا ولا تلیتا، نہ تو تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ جاننے کی کوشش کی، اور نہ لوگ جو جانتے تھے ان کے پاس تم نے کبھی بیٹھنے کی کوشش کی، ان کو ساتھ اختیار کرنے کی تم نے کوشش نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے اعلان ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، اس کی طرف آگ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھلے گا اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ڈال کے بتایا، اس طرح اس کی ہڈیاں ہو جائے گی، اور کہا پھر اس کے اوپر اس کے پاس ایک بدنما شخص آئے گا جس کا چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہوگی، کپڑے بدبودار ہوں گے، اور کہے گا
کہ ہاں میاں اب مزہ چکھنا ہے تم کو، جی ہاں اب عذاب کی خوشخبری ہے تم کو، کہے گا تیرا چہرہ ہی ایسے ہے جو ہمیں ایسی خبر دے۔ کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا برا عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا رہا ہے، جو تو نمازیں چھوڑتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، گالیاں بکتا رہا ہے، چوریاں کرتا رہا ہے، انہی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی ہے جو تیرے پاس آیا ہو۔ کہا تجھ سے نہ ملاقات ہو تو یہی بہتر ہے، تو دور ہو جا ہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اندھا، گونگا، بہرا، دیکھ لیجئے ساتھیو، کیا؟ ایک اندھا اور گونگا اور بہرا۔ اس لیے کہ انسان کو رحم کب آئے گا؟ جب کسی کو دیکھے گا تب نا، دیکھے گا نہیں کم سے کم سنے گا اس کے چیخنے کی آواز تب نا، جی سنے گا تب نا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ بولنا بھی نہیں جانتا ہوگا کہ ہاں کہے گا کہ میں اس لیے تمہیں سزا دے رہا ہوں، وہ بولتا بھی نہیں ہوگا، اس سے بات کر کے تم اپنی بات کو اس کے سامنے رکھ دو۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا۔ گرز سمجھتے ہیں نا، لوہے کا پہلے پرانے زمانے میں چلتا تھا ایسا موٹا اس طرف، اور ادھر جو ہے ایک ہاتھ رہا کرتا تھا اور اس سے مارتے تھے، ایک گرز ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا اگر اس گرز کو پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر جب وہ شخص کو، وہ فرشتہ جو گونگا ہے، بہرا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، ایک گرز مارے گا تو وہ بالکل اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں اس کے جسم کو پھر برابر کر دے گا۔ اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ موت اپنے سے پہلے تمام مصیبتوں سے سخت ہے، اور موت کے بعد جو مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو چاہے جتنی تکلیف پہنچے، مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن قبر اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسے دوبارہ سابقہ حالت پر اللہ لوٹا دیتا ہے، پھر وہ داروگا اس پر دوبارہ اپنے ایک ضرب لگاتا ہے، جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جس کی چیخ کو جن اور انس کے علاوہ تمام جانور سن لیتے ہیں، تمام جانور سنتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ ڈر ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفن بھی نہیں کرو گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو تمہیں سنا دے، اور جو چیخیں مارتے ہیں جن کے اوپر عذاب ہوتا ہے ان کو تمہیں سنا دے، لیکن ڈر یہ ہے کہ تم اپنے مردے کو، کون اپنے بیٹے کو دفنائے گا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، وہاں پر 2 قبریں تھیں، آپ کی گھوڑی جیسے وہاں پر پہنچی تو کیا ہے، بدک گئی، بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے اور پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہی عذاب سن کر کے آپ کی، ساتھیوں ہم دیہاتی ہیں، جانوروں کو چرانے والے ہیں، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے قبرستان میں کہ جانور ہے وہاں پر، کان کھڑا ہو گیا اس کا، ارے قبرستان میں کھڑا ہے، کان کھڑا ہوگا، ارے کیا، کبھی بدک جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم نہیں سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سن لیتا ہے، اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ ایسی تکلیف و عذاب میں ہونے کے باوجود بھی، اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہ ہو، اے اللہ قیامت قائم نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ جہنم کے دروازہ کھلا، یہ عذاب، یہ گرمی ہے اس کی،
تو جو جہنم میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اس کے لیے تیاری نیک عمل اور نیک عقیدے سے ہوگی، بغیر اس کے تیاری نہیں ہو سکتی۔ اب میں اس حدیث کے اوپر کچھ فوائد یا کوئی تعلیق نہ چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت کی اور قبر کی سختی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے اور قبر کی سختی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔